کس کا بچہ ہے یہ؟ زاویار خانزادہ کی آواز آئی، کیونکہ بچہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور اسے چوٹ لگی تھی۔ سر یہ مرحا کا بیٹا ہے، وہ بی جان کی تیماردار ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر زاویار نے مرحا کی طرف دیکھا جو ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ وہ بچوں سے نفرت کرتا تھا، مگر بچے کو روتا دیکھ اس نے اٹھا لیا اور چپ کروانے لگا۔ ملازم حیران تھے، کیونکہ سالار جو ماں کے پاس بھی چپ نہیں ہوتا تھا، زاویار کے پاس چپ ہو گیا تھا۔ زاویار نے مرحا سے غصے میں کہا، تم یہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں اتنی لاپرواہی برتتے ہوئے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دیتا۔ جاؤ پٹی کا سامان لے کر آؤ میرے کمرے میں۔ مرحا حکم سن کر وہاں سے گئی اور زاویار بچے کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ زاویار شہر کے بڑے گروہ کا سربراہ تھا، مگر گھر میں وہ صرف اپنی دادی بی جان کی سنتا تھا۔ مرحا حکم سن کر فوراً وہاں سے گئی اور زاویار بچے کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ زاویار شہر کے بڑے گروہ کا سربراہ تھا، مگر گھر میں وہ صرف اپنی دادی بی جان کی سنتا تھا۔ مرحا سامان لے کر کمرے میں آئی تو زاویار بچے کو تھپک رہا تھا۔ اس نے کہا، تم دروازے پر کیوں رک گئی ہو؟ اندر آؤ اور زخم صاف کرو۔ مرحا آگے بڑھی اور 21-22 سال کی بیوہ تھی اور مجبوری میں یہاں کام کرتی تھی۔ مرحا نے سالار کا زخم صاف کیا تو بچہ رویا، جس پر زاویار نے کہا، دھیان سے کرو، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ مرحا بولی، جی صاحب، احتیاط کر رہی ہوں۔ زاویار نے کہا، تمہیں صرف بی جان کی خدمت کے لیے رکھا تھا، یہ تمہارا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے؟ تمہیں یاد ہے نا میرا اصول کہ مجھے شور اور بچے پسند نہیں ہیں؟ مرحا نے کہا، صاحب، والدہ کی طبیعت خراب تھی اور گھر پر کوئی نہیں تھا، مجبوری میں ساتھ لائی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ زاویار نے کہا کہ غلطی کی گنجائش میرے پاس نہیں ہوتی، یہ آخری بار ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ بی جان کو تم پر بھروسہ ہے۔ جاؤ اور بی جان کو دیکھو دوا وقت پر دی ہے یا نہیں، اگر ان کی طبیعت میں کوتاہی ہوئی تو تم جانتی ہو میں کیسا انسان ہوں۔ مرحا نے بچے کو اٹھانا چاہا تو زاویار نے روک دیا، رہنے دو اسے یہیں، یہ یہیں سوئے گا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ مرحا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر خاموشی سے کمرے سے نکل آئی اور بی جان کے کمرے میں گئی۔ بی جان نے پوچھا، کہاں رہ گئی تھی تم؟ مجھے پیاس لگی تھی۔ مرحا نے پانی دیا اور بتایا کہ بی جان سالار گر گیا تھا، اسے دیکھنے گئی تھی۔ بی جان نے پوچھا، بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور زاویار کو تو پتہ نہیں چلا، وہ غصہ کرتا ہے۔ مرحا نے جھوٹ بولا، نہیں بی جان، وہ ٹھیک ہے، صاحب کو نہیں پتہ چلا، میں نے اسے کوارٹر میں سلا دیا ہے۔ بی جان بولی، شکر ہے بیٹا، تم بہت اچھی ہو۔ میرا زاویار بس اوپر سے سخت ہے، دل کا نرم ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ مرحا نے جی کہا اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ رات کو مرحا بی جان کو سلا کر باہر نکلی تو اسے بیٹے کی فکر تھی۔ وہ زاویار کے کمرے کے باہر پہنچی اور دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دیکھا زاویار صوفے پر تھا اور سالار اس کے سینے پر سو رہا تھا۔ تبھی زاویار نے کہا، مجھے معلوم ہے تم وہی ہو، اندر آ جاؤ۔ مرحا اندر گئی اور بولی، صاحب میں سالار کو لینے آئی تھی۔ زاویار نے کہا، اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ، مگر دھیان رہے اس کی آنکھ نہ کھلے، اگر یہ رویا تو نوکری ختم کر دوں گا۔ مرحا نے بچے کو اٹھایا اور جانے لگی تو زاویار نے کہا، کل ڈاکٹر آئے گا بی جان کے معائنے کے لیے، مجھے رپورٹ بہتر چاہیے، ورنہ معاہدہ یاد رکھنا کہ جب تک بی جان ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ مرحا نے کہا، جی صاحب مجھے یاد ہے، اور وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن مرحا بی جان کا ناشتہ بنا رہی تھی تو ملازمہ نے بتایا، تمہیں پتہ ہے کل رات صاحب نے ایک آدمی کو بہت مارا ہے، کہتے ہیں اس نے غداری کی تھی۔ مرحا نے پوچھا، کیا سچ میں وہ مار دیتے ہیں؟ ملازمہ نے کہا، صاحب کو دھوکہ دینے کی سزا صرف موت ہے، تم بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ مرحا یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ تبھی زاویار کی آواز آئی، مرحا پانی لاؤ میرے لیے۔ وہ پانی لے کر لاؤنج میں پہنچی تو زاویار فون پر بات کر رہا تھا، اس مال کا بندوبست آج رات ہی ہونا چاہیے، اور اگر پولیس کو پتہ چلا تو میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ مرحا نے یہ سن لیا کہ وہ غیر قانونی کام کرتا ہے۔ زاویار نے فون بند کر کے مرحا کو دیکھا اور بازو سے پکڑ کر پوچھا، کیا سنا تم نے؟ مرحا بولی، کچھ نہیں صاحب، میں بس پانی لے کر آئی تھی۔ زاویار نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو اپنے کان اور آنکھیں بند رکھا کرو، اس گھر میں جو دیکھو یا سنو اسے بھول جاؤ، ورنہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، سمجھی تم؟ مرحا نے کہا، جی صاحب میں سمجھ گئی، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ زاویار نے اسے چھوڑا اور پانی پی کر کہا، جاؤ بی جان کو ناشتہ کرواؤ۔ مرحا وہاں سے بھاگی اور بی جان کے کمرے میں آ گئی۔ بی جان نے پوچھا، کیا ہوا، ہانپ کیوں رہی ہو؟ مرحا نے کہا، کچھ نہیں، بس کام کی جلدی تھی، اور ناشتہ دینے لگی، مگر وہ زاویار کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ اگلے دن زاویار روزانہ رات کو اسے بلا کر بی جان کی صحت کا پوچھتا۔ ایک رات بی جان کو بخار ہوا تو مرحا پانی لینے باہر نکلی۔ اس نے لاؤنج میں ایک لڑکے کی آواز سنی جو معافی مانگ رہا تھا۔
میرا نے دیکھا کہ زاویار کہہ رہا تھا دھوکے باز کی معافی نہیں ہوتی، اور اس نے لڑکے کے سر پر آہنی آلہ مار کر اسے ختم کر دیا۔ میرا کے ہاتھ سے گلاس گرا تو زاویار نے اسے دیکھ لیا اور بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ تم نے پھر نافرمانی کی؟ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو تمہارا اور تمہارے بیٹے کا انجام اس سے بدتر ہوگا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ میرا ڈر کر کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح ایک ملازمہ کا بچہ رو رہا تھا تو زاویار نے غصے سے کہا اسے لے کر دفع ہو جاؤ، مجھے شور پسند نہیں، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو واپس مت آنا۔ میرا نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گی۔ بازار میں اس نے زاویار کو لوگوں سے لڑائی کرتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ 15 دن بعد اسے دوسری نوکری ملی تو وہ استعفیٰ دینے گئی اور کہا کہ صاحب مجھے دوسری نوکری مل گئی ہے، میں کام نہیں کر سکتی۔ زاویار نے غصے میں میز پر ہاتھ مارا اور کہا تم معاہدے کی وجہ سے قید ہو، جب تک بی جان ٹھیک نہیں ہو جاتی تم نہیں جا سکتی۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ کر تہہ خانے میں ڈال دوں گا۔ میرا نے روتے ہوئے منت کی مگر زاویار نے اسے باہر نکال دیا۔ کچھ دن بعد میرا کی ماں بیمار ہوئی تو اس نے چھٹی مانگی۔ زاویار نے پیسے دیے اور کہا علاج کرواؤ مگر جلدی واپس آنا۔ 2 دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا تو زاویار نے فون کر کے کہا فوراً واپس آؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ میرا مجبوری میں سالار کو لے کر حویلی آ گئی کیونکہ اس کا گھر بھی ختم ہو گیا تھا۔ بی جان نے افسوس کیا جبکہ زاویار نے سرد لہجے میں کہا افسوس ہوا مگر اب کام پر دھیان دو۔ ایک دن زاویار نے سالار کو باغ میں تتلی پکڑتے دیکھا تو وہ رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے پہلی بار وہ بچہ برا نہیں لگا اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور مرحا نے خود کو حویلی کے ماحول میں ڈھال لیا۔ سالار اب 1.5 سال کا ہو چکا تھا اور بی جان اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ان کے پاس کھیلتا رہتا اور تنگ نہیں کرتا تھا۔ ایک دوپہر زاویار جلدی گھر آ گیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا اور خبریں دیکھنے لگا۔ اسی دوران سالار کمرے سے باہر آ گیا اور میز پر رکھے جلتے ہوئے سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ زاویار نے جیسے ہی دیکھا تو تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور زور سے چلایا کس کا بچہ ہے یہ؟ دماغ خراب ہے تم لوگوں کا؟ سالار ڈر کر رونے لگا تو زاویار نے غصے سے ایشٹرے زمین پر مار دی۔ میرا آواز سن کر بھاگی اور معافی مانگی تو زاویار نے کہا اگر آج اس کا ہاتھ جل جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا؟ تم جیسی لاپرواہ عورتیں مائیں کیسے بن جاتی ہیں؟ لے جاؤ اسے یہاں سے اور خبردار اگر دوبارہ ہی میرے آس پاس نظر آیا تو میں اسے باہر پھینک دوں گا، مجھے شور نہیں چاہیے۔ مرحا ڈر کر بچے کو لے گئی۔ رات کو زاویار نے مرحا کو بلایا اور کہا کہ کل بی جان کو اسپتال لے کر جانا ہے، اگر ان کی رپورٹ اچھی آئی تو میں تمہیں انعام دوں گا اور تنخواہ بڑھا دوں گا، لیکن اگر شکایت ملی تو انجام جانتی ہو۔ مرحا نے کہا جی اور چلی گئی۔ کچھ دن بعد زاویار گھر واپس آیا تو اس نے سالار کو باغ میں گیند سے کھیلتے دیکھا۔ وہ گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے پہلی بار وہ بچہ برا نہیں لگا اور وہ مسکرا کر اندر چلا گیا۔ اگلے دن واپسی پر زاویار نے ایک دکان سے گیند اور چاکلیٹس خریدی اور گھر آ کر باغ میں کھیلتے ہوئے سالار کے پاس گیا۔ اس نے کھلونے اور مٹھائی بچے کو دی تو بچے نے خوش ہو کر کہا تھینک یو۔ زاویار ہنس پڑا اور اس کے گال تھپ تھپا کر کہا کھیلو اور گرنا مت۔ میرا کھڑکی سے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص جان لینے سے نہیں ڈرتا وہ آج بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا تھا۔ حویلی میں دوپہر کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سورج کی تپش دیواروں کو گرما رہی تھی۔ میرا بھی جان کے کمرے کی صفائی میں اس قدر مگن تھے کہ اسے دھیان ہی نہ رہا کہ کب سالار کھیلتے کھیلتے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بی جان گہری نیند سو رہی تھی اور کھلی کھڑکی سے آنے والی ہوا کے تیز جھونکے سے کمرے کا بھاری دروازہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے کنڈی اٹک گئی اور میرا اندر ہی محصور ہو کر رہ گئی۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف لپکی مگر دروازہ جیم ہو چکا تھا۔ ادھر ننھا سالار اپنی ہی دھن میں ہنستا کھیلتا ہوا سیڑھیوں کے پاس جا پہنچا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اوپر جانے کا شوق تھا اور وہ خطرے سے بالکل انجان تھا۔ عین اسی وقت اوپر سے زاویار بڑی تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ کسی بات پر شدید غصے میں تھا اور اس کے قدموں کی دھمک ہی کافی تھی کسی کو بھی ڈرانے کے لیے۔ سالار نے جیسے ہی سامنے سے آتے اس دیو ہیکل سائے کو دیکھا اور اس کی غضبناک صورت دیکھی تو وہ بری طرح سہم گیا اور گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی کوشش میں اس کا چھوٹا سا پاؤں پھسل گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ اس کے سر سے ٹکرانے کی ایک زوردار آواز آئی اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ زاویار کی نظر جیسے ہی اس گرتے ہوئے ننھے وجود پر پڑی اس کے منہ سے بے ساختہ ایک دھاڑ نکلی، کس کا بچہ ہے یہ؟ اور وہ بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگا کر نیچے پہنچا۔ سالار درد کی شدت سے بلک بلک کر رونے لگا
اور اس کے ماتھے سے سرخ لہو کا فوارہ پھوٹ کر اس کے معصوم چہرے کو بھگونے لگا۔ زاویار نے جیسے ہی یہ بہتا ہوا خون دیکھا تو اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر سالار کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا اور اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت چوٹ کھا گیا ہے، کوئی ہے یہاں جو مرہم پٹی لائے؟ زاویار چلایا، مگر تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ مرہا کا ہے۔ ادھر مرہا دروازہ پیٹ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے رونے کی دردناک آواز سن لی تھی۔ ایک ملازمہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو مرہا دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور سیڑھیوں کے پاس کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاویار سالار کو گود میں لیے اسے دلاسا دے رہا تھا جبکہ بچے کے چہرے اور زاویار کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ میرا چیخ مار کر اس کی طرف لپکی۔ میرا بچہ، کیا ہوا اسے؟ ہائے اللہ، میرا بیٹا۔ زاویار نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک شعلہ لپکا۔ وہ مرہا پر برس پڑا۔ جب بچہ سنبھال نہیں سکتی تو پیدا کیوں کرتی ہو؟ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو تم؟ دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے، اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ مرہا نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کو لینا چاہا مگر زاویار نے اسے دینے کے بجائے خود اسے مزید اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیچھے آؤ، فرسٹ ایڈ باکس لے کر جلدی۔ زاویار کا حکم مانتے ہوئے مرہا روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے میں جا کر زاویار نے سالار کو بستر پر بٹھایا اور بڑی مہارت اور نرمی سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ وہ شخص جس کے ہاتھ دشمنوں کے خون سے رنگے رہتے تھے آج انہی ہاتھوں سے ایک معصوم کے زخم پر روئی رکھ رہا تھا۔ سالار جو اپنی ماں کے پاس بھی چپ نہیں ہوتا تھا، زاویار کے لمس اور دھیمے لہجے سے کچھ پرسکون ہو گیا۔ زاویار نے بڑی احتیاط سے پٹی باندھی اور بچے کو مسلسل باتوں میں لگا رہا تھا تاکہ اسے تکلیف کا احساس نہ ہو۔ پھر اس نے دراز سے چاکلیٹ نکال کر سالار کو دی جسے دیکھ کر بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے مسکرا دیا اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے چاکلیٹ تھام لی۔ مرہا یہ سب دیکھ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ظالم انسان ہے جو لوگوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ زاویار نے فارغ ہو کر مرہا کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ اسے سنبھالتا کیوں نہیں؟ اتنی ذمہ داری اکیلی عورت پر کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ مرہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں، ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں بھی اب نہیں رہی۔ اس دنیا میں میرا اور سالار کا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، ہم بالکل تنہا ہیں۔ یہ سن کر زاویار کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ اسے مرہا کی بے بسی اور لاچاری کا اندازہ ہوا تو اس کے سخت دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر سالار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بی جان نے محسوس کیا کہ زاویار کا رویہ مرہا اور سالار کے لیے بدل گیا ہے۔ اب وہ گھر آتے ہوئے اکثر سالار کے لیے کھلونے لاتا اور مرہا سے بھی نرم لہجے میں بات کرتا۔ بی جان جو کافی عرصے سے زاویار کے لیے پریشان دکھائی دے رہی تھی، انہیں ایک راہ دکھائی دی۔ ایک شام بی جان نے زاویار کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، بیٹا میں کب تک جیوں گی؟ مجھے تمہاری فکر کھائی جاتی ہے۔ تم اکیلے ہو اور یہ حویلی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ مجھے مرنے سے پہلے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا ہے۔ زاویار نے بی جان کے جھریوں زدہ ہاتھوں کو تھاما اور بولا، بی جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ بی جان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر وہ بات کہتی جس کا زاویار کو وہم و گمان بھی نہ تھا، میری ایک بات مانو کہ زاویار، مرہا سے شادی کر لو۔ زاویار کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بی جان کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ بی جان؟ وہ ایک ملازمہ ہے اور بیوہ ہے۔ بی جان نے فوراً کہا، ہاں تو کیا ہوا بیٹا؟ وہ بہت نیک اور شریف لڑکی ہے، تنہا ہے، اسے بھی تو سہارے کی ضرورت ہے، اور سالار کو باپ کی اور مجھے ایک سلجھی ہوئی بہو کی۔ میں نے دیکھا ہے وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ اس گھر کو جوڑ کر رکھے گی اور وہ بچہ سالار، وہ تو تمہاری جان بن گیا ہے۔ سوچو اگر تم نے اسے سہارا دے دیا تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ زاویار خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں مرہا کا معصوم چہرہ اور سالار کی مسکراہٹ گھوم گئی، مگر پھر اسے مرہا کا خوفزدہ چہرہ یاد آیا۔ وہ جانتا تھا کہ مرہا اس سے کتنا ڈرتی ہے اور اسے ایک درندہ سمجھتی ہے، لیکن بی جان کا حکم وہ ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ لڑکی جو اس کے سائے سے بھی کانپتی ہے اس کے شریک حیات بننے کو تیار ہوگی؟
رات کا آخری پہر تھا اور حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا، مگر زاویار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر کے گھنے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بی جان کے الفاظ کسی گونج کی طرح بار بار سنائی دے رہے تھے کہ وہ مرحا سے شادی کر لے۔ اسے اپنی زندگی میں کسی عورت کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، جہاں ہر قدم پر موت اس کا تعاقب کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس کی اس پرخطر زندگی کا حصہ بنے، مگر بی جان کی خواہش اور سالار کی معصومیت نے اسے ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن انداز میں پلٹا۔ اس معاملے کو لٹکانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ سیدھا مرحا کے کوارٹر کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دی۔ مرحا جو سالار کو سلا کر ابھی لیٹی ہی تھی، اس بے وقت دستک پر گھبرا گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے زاویار کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ جی صاحب، خیریت؟ آپ؟ اس وقت مرحا کی آواز خشک تھی۔ زاویار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بی جان چاہتی ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ یہ سنتے ہی مرحا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوں۔ وہ پتھر کی مورت بنی اسے تکنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زاویار ایسی بات کرے گا۔ زاویار نے اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے مزید کہا، دیکھو مرحا، میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے غیر متوقع ہے، مگر بی جان کی خوشی اسی میں ہے اور میں سالار کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ مرحا نے نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹی۔ نہیں صاحب، نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ زاویار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا کر غصے سے بولا، کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ یا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے معیار کی نہیں ہو؟ مرحا نے ڈرتے ہوئے کہا مگر مضبوط لہجے میں، نہیں صاحب، مسئلہ معیار کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے۔ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ کی دنیا خون اور دہشت کی دنیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ایک ایسے باپ کے سائے میں نہیں پال سکتی جو خود موت کا سوداگر ہو۔ زاویار کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے مرحا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور دھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جج کرنے کی؟ تم جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ ہاں، میں برا ہوں، بہت برا ہوں، مگر ان لوگوں کے لیے جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ تم نے اس لڑکے کو مرتے دیکھا تھا نا، جس کے لیے تم مجھے قاتل سمجھتی ہو؟ وہ لڑکا میرے گھر کا بھیدی تھا، جو میری اور بی جان کی جان کے دشمنوں کو ہماری پل پل کی خبریں دے رہا تھا۔ اگر مجھے نہ مارتا تو آج بی جان اور تم زندہ نہ ہوتی۔ زاویار کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی آواز میں بلا کا درد اور سچائی تھی۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی اور تلخی سے کہا، میں نے یہ راستہ شوق سے نہیں چنا مرحا، حالات نے مجھے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا۔ میں امیروں سے دولت لوٹتا ہوں مگر اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے جن کا حق یہ امیر کھا جاتے ہیں۔ میں زہر بیچنے والوں کو ختم کرتا ہوں تاکہ سالار جیسے بچے محفوظ رہیں۔ میں نے آج تک کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے ضرور ہیں، مگر وہ خون ان درندوں کا ہے جو معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ زاویار کی باتیں سن کر مرحا دم بخود رہ گئی۔ اس نے پہلی بار اس شخص کے اندر چھپے ہوئے درد اور مقصد کو دیکھا تھا۔ اس کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک انجانی سی ہمدردی نے لے لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے درندہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک محافظ ہے جو اپنوں کی حفاظت کے لیے آگ میں جل رہا ہے۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم اب بھی انکار کرو گی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر یاد رکھنا سالار کو مجھ سے بہتر باپ اور محافظ کہیں نہیں ملے گا۔ مرحا نے ایک نظر سوئے ہوئے سالار پر ڈالی اور پھر زاویار کی امید بھری نظروں کو دیکھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے سر جھکایا، میں تیار ہوں صاحب، اگر بی جان کی خوشی اسی میں ہے اور آپ سالار کو قبول کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زاویار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور کہا، سالار اب صرف تمہارا نہیں میرا بھی بیٹا ہے، اور میری بات یاد رکھنا، زاویار خانزادہ جس کا ہاتھ تھام لیتا ہے پھر موت ہی اسے اس سے جدا کر سکتی ہے۔ جاؤ آپ سو جاؤ، کل صبح نکاح خواں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میرا وہیں دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا اور ایک اندیکھا باب شروع ہونے والا تھا، جہاں محبت اور خطرہ دونوں اس کے منتظر تھے۔ صبح کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تو حویلی کی فضا میں ایک انجانی سی خوشی اور سرشاری کھلی ہوئی تھی۔ بی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ فجر کے وقت سے ہی جاگ رہی تھی اور ملازموں کو ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر
ہدایات دے رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میرا کو تیار کرنے کے لیے بی جان نے اپنی پرانی صندوقچی سے ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا نکالا تھا جو کبھی ان کی اپنی شادی کا تھا۔ میرا جب وہ لباس پہن کر تیار ہوئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود ہی حیران رہ گئی۔ سادگی اور خوبصورتی کا ایک حسین امتزاج تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنے والے وقت کا خوف اور دھڑکا موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اور 2 گواہ حویلی کے بڑے کمرے میں موجود تھے۔ زاویہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر کلا رکھے انتہائی وجیح اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی آج کچھ کم تھی اور ایک گہرا سکون طاری تھا۔ نکاح خواہ نے جب مرحا سے اجازت طلب کی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مرحا نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس بات میں جواب دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب زاویہ نے اپنی بھاری اور پر اعتماد آواز میں قبول ہے کہا تو فضا میں جیسے ایک عہد گونج اٹھا۔ نکاح کے فوراً بعد بی جان نے مرحا کا ماتھا چوما اور اسے سونے کے کنگن پہناتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی۔ زاویہ نے دور سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا جو شرم اور گھبراہٹ سے سمٹی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بی جان کے پیر چھوئے اور پھر مرحا کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، مبارک ہو مسز زاویہ خانزادہ، آج سے تم اور سالار میری ذمہ داری ہو۔ یہ سن کر مرحا کا دل زور سے دھڑکا مگر وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ دن بھر مہمانوں اور رسومات کا سلسلہ چلتا رہا۔ حالانکہ مہمان بہت کم تھے، صرف کچھ ہی قریبی لوگ، مگر تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ رات گئے جب مرحا کو زاویہ کے کمرے میں بھیجا گیا تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ کمرے کو بہت نفاست سے پھولوں سے سجایا گیا تھا جس کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ سالار بی جان کے پاس سو گیا تھا، اس لیے مرحا کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور ہر آہٹ پر چونک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ مرحا گھبرا کر صوفے سے کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ زاویہ نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں مرحا کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ زاویہ نے نرمی سے پوچھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس صوفے پر بٹھایا۔ دیکھو مرحا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے اچانک ہوا ہے اور تم نے یہ فیصلہ دباؤ میں آ کر کیا ہے، مگر میرا یقین کرو میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ زاویہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک بہت ہی نفیس ہیرے کی انگوٹھی نکال کر مرحا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اور ساتھ ہی ایک وعدہ بھی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اور سالار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اس گھر کی اب خاتمہ نہیں بلکہ مالکن ہو، اسی لیے سر اٹھا کر جینا سیکھو۔ مرحا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر زاویہ کو دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں میں سچائی اور اپنائیت دکھائی دی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ صاحب۔ زاویہ مسکرایا اور بولا، اب صاحب نہیں، زاویہ کہو، کیونکہ اب ہم شریک حیات ہیں۔ اور ہاں، سالار کے لیے میں نے شہر کے بہترین اسکول میں داخلے کی بات کر لی ہے۔ وہ اب ایک عام بچے کی طرح نہیں بلکہ زاویہ سکندر کے بیٹے کی طرح پروان چڑھے گا۔ یہ سن کر مرحا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اسے لگا کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ زاویہ نے اس کے آنسو پہنچے اور کہا، آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، صرف خوشی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے دراز سے کچھ کاغذات نکال کر مرحا کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ حویلی کے آدھے حصے کے کاغذات ہیں جو میں نے تمہارے اور سالار کے نام کر دیے ہیں تاکہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ تم یہاں بے بس ہو۔ یہ دیکھ کر مرحا حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ کل تک ظالم سمجھتی تھی آج اس پر اپنی دولت لٹا رہا ہے۔ زاویہ نے اسے حیران دیکھ کر کہا، یہ دولت، یہ جائیداد میرے لیے مٹی کے برابر ہے۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو مجھے سالار کی مسکراہٹ اور بی جان کی دعاؤں میں ملتا ہے، اور اب تم بھی اس سکون کا حصہ ہو۔ رات کے اس پہر دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک نئے رشتے کی مٹھاس اور اعتماد کی پہلی سیڑھی تھی۔ مرحا کو محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی کی تاریک رات اب ختم ہو چکی ہے اور ایک روشن سویرا اس کا منتظر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی کی اونچی دیواروں کے باہر زاویہ کے دشمن اب بھی گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ان کی خوشیوں کو نظر لگنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حویلی میں شادی کے بعد کی پہلی صبح بہت پرسکون اور خوشگوار تھی۔ زاویہ نے جیسا وعدہ کیا تھا وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ اس نے سالار کو ایک بیٹے کی طرح اپنا لیا تھا اور بی جان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔
مگر یہ سکون شاید طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ چوتھے روز زاویار ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور سالار اس کی گود میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آنے والی خبر نے اس کے چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور سختی لوٹ آئی۔ اس نے غصے سے فون میز پر پٹخا اور ملازم کو آواز دی، میری گاڑی نکالو اور سب لڑکوں کو تیار رہنے کا کہو، آج حساب چکانے کا دن ہے۔ میرا جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی زاویار کا یہ روپ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا زاویار؟ سب خیرت تو ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ زاویار نے سالار کو کرسی پر بٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس کچھ پرانے دشمن سر اٹھا رہے ہیں، انہیں بتانا ضروری ہے کہ زاویار خانزادہ بھی زندہ ہے۔ نادر شاہ نے میرے علاقے میں گھسنے کی غلطی کی ہے اور اس کی سزا تو اسے ملے گی۔ میرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار زاویار کا بازو پکڑ لیا۔ مت جائیں پلیز، میرا دل گھبرا رہا ہے، آج گھر پر رک جائیں۔ زاویار نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کو دیکھا اور نرمی سے اسے ہٹاتے ہوئے بولا، میرا ضد مت کرو، یہ میرا کام ہے، اور اگر میں آج نہ گیا تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ زاویار ڈر گیا، اور شیر کبھی کتوں سے نہیں ڈرتا۔ تم بس سالار کو اور بی جان کا خیال رکھنا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور اپنے محافظوں کے ساتھ گاڑیوں کے قافلے میں روانہ ہو گیا۔ میرا دروازے پر کھڑی اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہی اور اس کے دل میں انجانے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ دن بہت سست روی سے گزر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرا کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ بی جان بھی بار بار تسبیح پڑھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے مگر زاویار کی کوئی خبر نہ آئی۔ میرا نے کئی بار اس کے نمبر پر کال کی مگر فون بند جا رہا تھا۔ اچانک حویلی کے بڑے گیٹ پر شور ہوا اور گارڈز کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ میرا ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زاویار کی گاڑی پوری طرح ٹوٹی ہوئی تھی اور شیشے بکھرے پڑے تھے جیسے اس پر پتھراؤ یا حملہ ہوا ہو۔ ڈرائیور اور محافظ زخمی حالت میں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ میرا کی نظریں دیوانوں کی طرح زاویار کو تلاش کرنے لگی۔ تبھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور زاویار باہر نکلا۔ اس کی سفید قمیض پر سرخ دھبے نمایاں تھے اور وہ ایک بازو کو دوسرے ہاتھ سے سہارا دیے ہوئے تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ کر آنکھ میں جا رہا تھا مگر اس کے چہرے پر درد کے بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی چمک تھی جو دشمن کو شکست دینے کے بعد ہوتی ہے۔ میرا روتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ زاویار کی حالت دیکھ کر، آپ کی میں نے منع کیا تھا نا، آپ کو دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ زاویار نے اسے خود کو سہارا دینے سے روکا اور گرہدار آواز میں بولا، کچھ نہیں ہوا، بس معمولی خراش ہے، لیکن نادر شاہ کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی زاویار سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اندر چلو، یہاں تماشا مت بناؤ۔ میرا اسے سہارا دے کر اندر لائی، صوفے پر بٹھایا۔ بی جان بھی روتی ہوئی آ گئی، ہائے میرا بچہ، یہ کس ظالم نے کیا، اللہ غارت کرے ان دشمنوں کو۔ زاویار نے بی جان کا ہاتھ چوما اور بولا، میں ٹھیک ہوں دادی، بس تھوڑی سی چوٹ ہے۔ میرا جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کا بازو اوپر کیا۔ وہاں ایک گہرا زخم تھا جیسے کسی تیز دھار آلے سے وار کیا گیا ہو۔ زخم دیکھ کر میرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ زاویار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ ارے پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، یہ زخم تو مرد کا زیور ہوتے ہیں۔ میرا نے غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں کہا، مجھے نہیں چاہیے ایسا زیور جو آپ کی جان لے لے۔ آپ کو میری اور سالار کی ذرا بھی فکر نہیں، ہم کیسے جی رہے تھے آپ کے بغیر، یہ جانتے ہیں آپ؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور ڈر دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا دوسرا صحیح ہاتھ بڑھا کر میرا کے آنسو پہنچے اور پہلی بار سب کے سامنے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرا آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کوئی ہے جو میرے مرنے پر روئے گا، اور یہ احساس میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے۔ کمرے میں موجود ملازموں نے شرم سے نظریں جھکا لی اور بی جان نے مسکرا کر ان دونوں کی نظر اتاری، مگر میرا جانتی تھی کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں، یہ زخم تو بس شروعات تھی۔ نادر شاہ جیسا دشمن اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا، اور وہ ضرور پلٹ کر وار کرے گا، اور اگلی بار اس کا نشانہ زاویار نہیں بلکہ اس کی کمزوری یعنی میرا اور سالار ہو سکتے ہیں۔ حویلی کے اونچے میناروں پر تعینات محافظوں کی تعداد بڑھا دی گئی تھی اور ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ زاویار اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز تھا
اور اس کا زخمی بازو بندھا ہوا تھا، جبکہ میرا اس کے قریب کرسی پر بیٹھی اسے پھل کاٹ کر دے رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی جسے صرف چاقو کی بلیڈ سے ٹکرانے کی ہلکی آواز توڑ رہی تھی۔ زاویار نے گہری نظروں سے مرحا کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، تم بہت خاموش ہو 2 دن سے، کیا بات ہے؟ کیا میرے زخمی ہونے سے ڈر گئی ہو؟ مرحا نے ہاتھ روکا اور نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ نہیں، میں آپ کے زخمی ہونے سے نہیں ڈری، بلکہ اس وجہ سے ڈری ہوئی ہوں جو اس سب کے پیچھے ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے سالار کی فکر ہوتی ہے زاویار۔ زاویار نے اپنا صحیح ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھپتھپایا اور پر یقین لہجے میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا سالار کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ نادر شاہ ایک بزدل دشمن ہے، وہ سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بس تم احتیاط کرنا اور حویلی سے باہر مت نکلنا۔ ابھی ان کی باتیں جاری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار کا خاص مراد ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کوریئر کا ڈبہ تھا۔ صاحب، یہ بھی ایک آدمی گیٹ پر دے کر گیا ہے۔ اس نے کہا یہ بھابھی اور بچے کے لیے خاص تحفہ ہے۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے شک کی نگاہ سے اس ڈبے کو دیکھا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ مرحا نے آگے بڑھ کر وہ ڈبہ لینا چاہا، مگر زاویار نے اسے روک دیا۔ پیچھے ہٹو مرحا، مجھے دیکھنے دو۔ زاویار نے احتیاط سے ڈبے کا ڈھکن کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ ڈبے کے اندر سالار کا ایک پرانا کھلونا تھا جس کا سر دھڑ سے الگ تھا اور اس پر سرخ رنگ کا مادہ چھڑکا گیا تھا۔ ساتھ ہی کاغذ کا پرزہ تھا جس پر لکھا تھا، یہ تو بس شروعات ہے، اگلی باری اصل کی ہوگی۔ زاویار نے غصے سے وہ ڈبہ دیوار پر دے مارا جس سے اس میں موجود چیزیں بکھر گئیں۔ نادر شاہ، تیری موت تجھے پکار رہی ہے۔ زاویار دھاڑا اور مرحا یہ سب دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے فوراً سے سالار کو اپنی گود میں چھپا لیا جو قالین پر کھیل رہا تھا۔ مراد نے گھبرا کر پوچھا، صاحب کیا حکم ہے؟ زاویار نے اپنی آنکھوں میں وحشت لیے حکم دیا، حویلی کا کونا کونا چھان مارو اور پتہ لگاؤ کہ یہ ڈبہ لانے والا کون تھا۔ اور سنو، آج سے سالار کے ساتھ ہر وقت ایک سایہ ہونا چاہیے، کوئی انجان چہرہ اس کے قریب نہ پھٹکے۔ مراد سر جھکا کر فوراً باہر نکل گیا۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زاویار کے قریب آئی اور روتے ہوئے بولی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے زاویار، وہ میرے بچے کو مار دیں گے، ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ زاویار نے اسے کاندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا، ہوش میں آؤ مرحا، بھاگنا بزدلوں کا کام ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے بلکہ یہیں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تم بس مضبوط بنو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدہ میں اپنی جان دے کر بھی نبھاؤں گا۔ اسی اثنا میں حویلی کی پرانی خادمہ اماں بھی اندر آئیں اور مؤدبانہ انداز میں بولی کہ صاحب جی، بیگم صاحبہ کے لیے کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور اب وہ سالار بابا کو سنبھالیں یا گھر کے کام دیکھیں۔ میں نے اپنی ایک دور کی رشتہ دار لڑکی کو بلایا ہے، نگین نام ہے اس کا، بہت محنتی اور شریف ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے بیگم صاحبہ کی مدد کے لیے رکھ لیں۔ زاویار نے پہلے انکار کرنا چاہا، پھر مرحا کی پریشان حالت دیکھ کر سوچا کہ شاید کوئی مددگار ہونے سے اس کا دھیان بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کی مکمل چھان بین کروا لو مراد سے اور اسے بتا دینا کہ اس گھر کے اصول بہت سخت ہیں۔ اماں بھی خوش ہو کر دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے اور نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلام صاحب۔ سلام بیگم صاحبہ، اس کی آواز میں بلا کی لجاجت تھی۔ زاویار نے اسے سر تا پیر دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، تمہارا کام صرف بیگم صاحبہ کی مدد کرنا ہے، سالار سے دور رہنا اور حویلی کے کسی اور معاملے میں دخل مت دینا، ورنہ ٹانگیں توڑ کر باہر پھینکوا دوں گا۔ نگین نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی صاحب، میں خیال رکھوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تو مرحا کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی، لیکن باہر نکلتے ہی نگین کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی معصومیت کی جگہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، زاویار خانزادہ، تم جتنا چاہے پہرا لگا لو، دشمن تو تمہارے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ وہ اصل میں نادر شاہ کی بھیجی ہوئی جاسوس تھی جسے اس حویلی میں داخل ہونے کے لیے بڑی بھاری رقم دی گئی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو نگین دبے پاؤں کچن کی طرف گئی اور پچھلے دروازے کی کنڈی چیک کی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا اور دھیمی آواز میں کسی کو اطلاع دی، کام ہو گیا ہے، میں اندر پہنچ چکی ہوں، بس موقع ملتے ہی وہ کروں گی جس کا حکم ملا ہے، بچہ میری پہنچ میں ہے۔ دوسری طرف سے نادر شاہ کا کہکہا سنائی دیا، شاباش، بس دھیان رہے کہ زاویار کو شک نہ ہو،
جیسے ہی موقع ملے بچے کو پچھلے راستے سے باہر لے آنا۔ نگین نے فون بند کر کے چھپایا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے آواز آئی، تم یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ نگین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بری طرح بوکھلائی اور پیچھے مڑی تو دیکھا میرا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نگین نے فوراً بات بنائی، وہ بیگم صاحبہ، مجھے پیاس لگی تھی تو پانی پینے آئی تھی، راستہ بھول گئی تھی۔ میرا نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ کچن کا راستہ بالکل سیدھا تھا۔ پھر بھی اس نے بات کو نظر انداز کیا اور کہا، پانی جگ میں ہے، پی لو اور جا کر سو جاؤ، لیکن یاد رکھنا رات کو ادھر ادھر گھومنا منع ہے۔ میرا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا تھا۔ نگین نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ بال بچی ہوں، مجھے بہت احتیاط کرنی ہوگی، یہ عورت اتنی بھی سیدھی نہیں جتنی دکھتی ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ زاویر کسی کام سے اسٹڈی روم میں تھا اور سالار باغیچے میں کھیل رہا تھا۔ نگین موقع پا کر سالار کے قریب گئی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آؤ میرے پیارے بچے، ہم باہر تتلی پکڑتے ہیں۔ اسے باتوں میں لگا کر آہستہ آہستہ پچھلے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی جہاں اس کے ساتھی گاڑی لیے تیار کھڑے تھے۔ سالار اس کی باتوں میں آ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ بھی گیٹ کے قریب پہنچی تھی کہ اچانک مراد سامنے آ گیا۔ ارے نگین، تم بچے کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ صاحب کا حکم ہے کہ بچہ باغ سے باہر نہ جائے۔ مراد کی آواز سخت تھی۔ نگین گڑبڑا گئی۔ وہ بھائی جان، بچہ رو رہا تھا کہ تتلی پکڑنی ہے تو بس یہیں گیٹ تک لائی تھی۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں چھپی چوری پکڑ لی۔ اس نے آگے بڑھ کر سالار کو اس کی گود سے چھین لیا اور غصے سے بولا، بی بی تم اپنا کام کرو، بچے بہلانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اندر۔ نگین دانت پیس کر رہ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مراد نے فوراً زاویار کو اطلاع دی، صاحب یہ نئی ملازمہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ بچے کو پچھلے گیٹ کی طرف لے جا رہی تھی۔ زاویار نے قلم میز پر پٹخا اور اس کی آنکھوں میں وحشت جاگ اٹھی۔ اس پر نظر رکھو مراد، اور اس کے فون کا ریکارڈ چیک کرواؤ، اگر یہ غدار نکلی تو اس کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ حویلی میں اب دشمن اور اپنوں کی پہچان مشکل ہو گئی تھی اور خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کا ماحول مزید پراسرار ہو گیا۔ مراد نے جب زاویار کے سامنے نگین کی فون کا ریکارڈ رکھا تو زاویار کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مراد کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں پوچھا، کیا یقین ہے کہ یہ نمبر نادر شاہ کے ہی کسی آدمی کا ہے؟ مراد نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جی صاحب، 100% یقین ہے۔ یہ اسی علاقے کا سگنل ہے جہاں نادر شاہ کا ڈیرا ہے، اور پچھلے 2 دنوں میں اس نمبر پر کئی بار بات ہوئی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ بچے کو باہر لے کر جا رہی تھی۔ زاویار نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کو ذرا میرے سامنے پیش کرو، ابھی اسی وقت اسے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کس کی پیٹ میں خنجر کھونپنے کی کوشش کی ہے۔ مراد فوراً حکم کی تعمیل کے لیے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد 2 محافظ نگین کو گھسیٹتے ہوئے ہال میں لائے، جو بری طرح سے رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ صاحب جی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو بس مجبور تھی۔ نگین گڑ گڑائی۔ زاویار اس کے قریب گیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا جس سے وہ فرش پر گر پڑی۔ مجبور نہیں، تم غدار ہو، اور غدار کی سزا جانتے ہوئے بھی تم نے میرے گھر کا نمک کھا کر میرے ہی بیٹے کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی۔ بولو کس نے بھیجا ہے تمہیں، اور کیا منصوبہ ہے تمہارا اور تمہارے آقا کا؟ زاویار کی دھاڑ سے ہال کی کھڑکیاں بھی لرز اٹھی۔ نگین نے کانپتے ہوئے سر اگل دیا، صاحب مجھے نادر شاہ نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں بچے کو باہر لے آؤں تو وہ مجھے منہ مانگی دولت دیں گے۔ وہ آج رات حویلی پر حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ میں نے پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر مرحا جو اوپر سیڑھیوں پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، خوف سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور زاویار کا بازو تھام لیا۔ زاویار، یہ لوگ آج رات آئیں گے، ہمیں پولیس کو بلا لینا چاہیے، سالار کی جان کو خطرہ ہے۔ زاویار نے نگین کو وہیں چھوڑا اور مرحا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مرحا کے کاندھوں کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا، مرحا، پولیس کی ضرورت نہیں ہے، زاویار خانزادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ نادر شاہ نے آج رات حملہ کرنے کا سوچ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور تم ڈرو مت، یہ نگین اب ہمارے کام آئے گی۔ زاویار نے ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ نگین کی طرف دیکھا اور اپنا فون نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ لو، فون ملاؤ نادر شاہ کو،
اور اسے کہو کہ کام ہو گیا اور تم نے پچھلا گیٹ چھوڑ دیا کھلا، راستہ صاف ہے۔ نگین نے انکار میں سر ہلایا تو زاویار نے جیب سے اپنا آہنی ہتھیار نکال کر میز پر رکھا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی غلط بولا یا اسے شک ہونے دیا تو تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی۔ نگین نے تھر تھر کانپتے ہوئے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے اس نے رٹی رٹائی بات دہرائی۔ صاحب راستہ صاف ہے، گیٹ کھلا ہے، سب سو رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ دوسری طرف سے نادر شاہ کا کہکہا سنائی دیا، شاباش لڑکی، تیرا انعام تجھے مل جائے گا، بس وہیں رکنا۔ نگین نے فون بند کیا تو زاویار نے محافظوں کو اشارہ کیا، اسے تہہ خانے میں بند کر دو اور مراد تم اپنے آدمیوں کو پچھلے گیٹ کے آس پاس چھپا دو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ آج کی رات نادر شاہ کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ زاویار نے پھر مرحا کی طرف رخ کیا جو ابھی بھی سہمی ہوئی تھی۔ سنو مرحا، تم بی جان اور سالار کو لے کر اوپر والے کمرے میں جاؤ اور دروازہ اندر سے بند کر لینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ آواز دوں، سمجھی تم؟ مرحا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور زاویار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا زاویار، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ زاویار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرایا، مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب میرے پاس جینے کی بہت بڑی وجہ ہے، تم جاؤ اب۔ مرحا بھاگ کر اوپر گئی اور سالار کو سینے سے لگا کر بی جان کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی۔ حویلی میں موت کا سناٹا چھا گیا، روشنیاں بجھا دی گئیں اور زاویار اندھیرے میں صوفے پر بیٹھ کر اپنے شکار کا انتظار کرنے لگا۔ گھڑی کی ٹک ٹک ماحول کی سنگینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کے قریب پچھلے گیٹ پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور گیٹ آہستہ سے کھلا۔ سائے کی طرح کئی مسلح افراد حویلی کے باغ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے نادر شاہ تھا جس کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ وہ شیر کی کچھار میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ سب لاؤنج کے وسط میں پہنچے اچانک حویلی کی تمام روشنیاں جل اٹھی تھی اور نادر شاہ کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سامنے زاویار سکندر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے درجنوں محافظ نے نادر شاہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہتھیاروں کی نوک پر لے رکھا تھا۔ خوش آمدید نادر شاہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ زاویار کی باروب آواز ہال میں گونجے۔ نادر شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بوکھلا کر پیچھے دیکھنا چاہا مگر وہاں سے بھی مراد اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستہ روکے کھڑا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے نادر شاہ، غصے سے چلایا۔ زاویار ہنسا بولا، دھوکہ تو تم نے دیا تھا، میری پیٹھ پیچھے وار کر کے۔ میں نے تو بس تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی ہے۔ آج تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے، لیکن مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھ لو کہ زاویار خانزادہ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زاویار نے ہاتھ اٹھایا اور فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، مگر زاویار نے اپنے آدمیوں کو نادر شاہ کو جان سے مارنے سے روک دیا کیونکہ وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ نادر شاہ کے سارے ساتھی مارے گئے اور وہ اکیلا زخمی حالت میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ زاویار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی تھی کہ تم میرے گھر میں گھس کر میرے بیٹے کو نقصان پہنچا سکو گے۔ اب بتاؤ تمہیں کس طرح کی موت دوں؟ زاویار کی آنکھوں میں جو وحشت تھی اسے دیکھ کر نادر شاہ جیسا ظالم انسان بھی بھیگی بلی بن گیا تھا۔ اوپر کمرے میں مرحا نے گولیوں کی آوازیں سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سالار کو مزید بھیج لیا۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ خونی کھیل ختم ہو جائے اور اس کا سہاگ سلامت رہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نیچے زاویار نے اپنے دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے اور اب حویلی سے دشمنوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ حویلی میں گولیوں کی تڑ تڑاہٹ تھم چکی تھی اور ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا جو موت سے زیادہ زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ اوپر کمرے میں بند مرحا کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہا تھا کہ نہ جانے کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ تبھی دروازے پر ایک جانی پہچانی دستک ہوئی اور مرحا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے زاویار کو صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ زاویار کے کپڑوں پر گرد اور خون کے کچھ دھبے ضرور تھے مگر اس کا چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی تو کچھ دیر پہلے
دشمنوں کے لیے تھی۔ میرا بے اختیار روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں کے درمیان بولی، شکر ہے خدایا آپ ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زاویار نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر مسکراتے ہوئے بولا، سب ختم ہو گیا ہے میرا، مگر ہم نہیں بلکہ وہ خوف ختم ہو گیا ہے جو اس حویلی پر منڈلا رہا تھا۔ نادر شاہ اور اس کے ساتھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور اب کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ میرا نے سالار کی طرف دیکھا جو ابھی تک سہم کر کونے میں بیٹھا تھا۔ زاویار آگے بڑھا اور سالار کو گود میں اٹھا لیا۔ اس نے بچے کے ماتھے کو چوما اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ فیصلہ سنایا جو اس نے دشمنوں کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کیا تھا۔ سنو میرا، آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ سنے کہ اس کا باپ ایک مجرم تھا یا وہ ان خونی راستوں پر چلے جن پر میں چلا ہوں۔ آج سے زاویار خانزادہ جرائم کی دنیا سے ناطہ توڑ رہا ہے۔ میں اپنی ساری غیر قانونی دولت خیرات کر دوں گا۔ ارے ہم ایک نئی اور پرسکون زندگی شروع کریں گے جہاں کوئی بندوق نہیں ہوگی، صرف سکون ہوگا۔ یہ سن کر تو مرحا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بی جان جو وہیں جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی، انہوں نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی نسلیں سنور گئیں۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ حویلی کا ماحول واقعی بدل گیا۔ زاویار نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے تمام غیر قانونی اڈے بند کر دیے، شہر سے دور ایک چھوٹی سی زمین خرید کر وہاں کھیتی باڑی کی اور حلال کاروبار شروع کر دیا۔ اب وہ راتوں کو جاگ کر پہرا نہیں دیتا تھا بلکہ سکون کی نیند سوتا تھا۔ 1 سال گزر گیا اور اب سالار 2.5 سال کا ہو چکا تھا اور پورے گھر میں اپنی شرارتوں سے سب کو نچائے رکھتا تھا۔ ایک شام جب زاویار اپنے کام سے واپس آیا تو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ آ کر لاؤنج میں بیٹھا ہی تھا کہ سالار اپنی چھوٹی سائیکل چلاتا ہوا وہاں آیا اور زاویار کو دیکھتے ہی سائیکل پھینک کر اس کی طرف بھاگا۔ زاویار نے اپنے بازو پھیلا دیے تاکہ اسے گود میں لے سکے۔ تبھی سالار نے وہ لفظ کہا جس کے لیے زاویار کے کان ترس گئے تھے، بابا۔ سالار نے تتلاتے ہوئے کہا اور زاویار کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ زاویار کا وجود جیسے وہیں تھم گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اس نے آج تک صرف صاحب یا بھائی جیسے الفاظ سنے تھے، مگر بابا کا لفظ میں جو مٹھاس اور تقدس تھا اس نے اس کے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دیا۔ اس نے سالار کو بھینچ کر پیار کیا اور روتے ہوئے بولا، جی میرا بیٹا، میں قربان جاؤں آپ پر۔ مرحا جو چائے لے کر آ رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ٹرے رکھ کر اس کے پاس آئی اور زاویار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ رو رہے ہیں زاویار؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے آنسو پونچھے اور بولا، یہ خوشی کے آنسو ہے میرا۔ مجھے آج لگا ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں نے بہت زندگیاں اجاڑی تھی مگر تم نے اور سالار نے مجھے جینا سکھا دیا۔ تم دونوں میری وہ نیکی ہو جس نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں لا کھڑا کیا ہے۔ بے جان بھی وہیں آ گئی اور تینوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب اس حویلی کی دیواریں خوف سے نہیں بلکہ قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ زاویار نے مرحا کا ہاتھ تھاما اور سالار کو دوسرے بازو میں اٹھایا اور بولا، چلو آج ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی گارڈ کے، کیونکہ اب ہم آزاد ہیں، اسیر ضیاء نہیں رہے۔ کہانی اپنے خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی، جہاں محبت نے نفرت کو شکست دے دی تھی اور ایک بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھا راستہ مل گیا تھا، اور یوں وہ گھر جو کبھی خوف کی علامت تھا اب محبت کا گہوارہ بن چکا تھا۔